جاگیریں. فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل. کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوئے محلات چھوڑ کر چلے گئے. آج ان کے بنائے ہوئے محلات میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے. سرگودا کے ضلع میں انگریز کے وفاداروں کے محلات کھڑے ہوئے ہیں. انگریز کے پالتو وڈیرے جاگیردار جنہوں نے قوم فروشی کی، ضمیر فروشی کر کے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کیے اور ان کے بوٹ پالش کیے، پھر جاگیریں ملی. آج ان کے وہ محلات شور اور کلر کا شکار ہو کر ان سے وہ گر رہا ہے ملبہ اور مٹیریل، کھنڈرات بنے کھڑے ہیں. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اور میر تقی درد کہتا ہے قبرستان میں جا رہا تھا، کسی کی کھوپڑی پڑی تھی. امتداد زمانہ میں وہ سیدھا ہو کر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میرا پاؤں لگا تو ریزہ ریزہ ہو گئی. فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. کبھی میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا، آج تو نے پاؤں رکھ کر ریزہ ریزہ کر دیا. ہاں، ایک عباسی خاندان کا متکبر حکمران اسپِ تازی پہ چلا جا رہا تھا. قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر پر اس کے گھوڑے کے سم لگے، مٹی اڑی تو خاک کے ذروں سے آواز آئی. یہ اختیار اسی کے پاس ہے نا. چاہے تو چھری بولنے لگے، چاہے تو سنگریزے بولنے لگے، چاہے تو مٹی کے ذرے بولنے لگے، اور نہ چاہے تو 25 سال کا نوجوان نہ بول سکے، گونگا بنا دے اسے. یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے. بلوا بھی وہی سکتا ہے، سنوا بھی وہی سکتا ہے. وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا. تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے تو زندے بھی نہیں سن سکتے. مولوی کہتا ہے نہیں، مردے بھی سنتے. مولوی کی کیا بات ہے، مولوی بڑی پیاری ہے. بخیے ادھیڑنے ہیں اس نے دین کے. طے ہے، جبہ دستار کی آڑ میں اس نے طے کیا ہے کہ توحید و سنت میں ملاوٹ کرنی ہے، بخیے ادھیڑ کے رکھنے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنوائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں سن سکتا. اور یہ کیا کہتا ہے؟ مردے بھی سنتے. بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ بزرگ کی قبر پر جب کوئی پرندہ جا بیٹھے تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ذکور سے ہے یا اناث سے ہے. یا رب، لیبارٹری ہوئی، قبر تو نہ ہوئی جہاں ریسرچ ہوتی ہے سیکس کی. یا رب، خاک کے ذرے بولے. فرمایا اَيَوَّقْبَ الْمُخِبِّينَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجِدِّينَ اَيَوَّقْبَ الْمُخِبِّينَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجِدِّينَ كَمَا أَنْتُمْ كَذَا كُنَّا.
کما نحن تکونون، تکبر سے چلنے والے او گھڑ سوار ذرا عاجزی سے چلنا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کبھی ہم بھی تیری طرح غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، آج تو ہماری مٹی کو روند کر چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ بھول کہ تجھے بھی یہیں آنا ہے۔ آج جس طرح ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے تم نے بھی یہیں آنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جوان کہتا ہے، امیر المومنین، رگوں میں ذرا گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، شباب اور جوانی ہے، ذرا غرور آ جاتا ہے طبیعت میں، بتائیے میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا مرید بن جاؤ، کہا کر، یہ جس طرح اجمی فنکاروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں نہیں، فرمایا روزانہ قبرستان چلے جایا کر، روز نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار چلے جایا کر، ہفتے میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کر، قبرستان میں جا کے دیکھا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ جو روزانہ کپڑے بدلتے تھے ان کا کفن بھی خاک میں مل چکا ہے، جو سپرے اور پرفیوم کرتے تھے، معطر رہا کرتے تھے، ان کے جسم پر کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشیم چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے، وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بناتا۔ یہ چیزیں ضروریات زندگی تو ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لخت جگر، جاگیریں، محلات، سونے چاندی کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات میں نے تیرے لیے یہ جمع نہیں کیے، تیرے لیے تو میں حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، حکمت کا ایک بول، ایک زرنین قول، اس کے تقاضے پورے کر دینا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے، لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑی بے وفائی ہے، ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اعلان عام، کہ مشرکین سے اللہ بھی دور ہے، رسول بھی دور ہے، شرک کرنے والوں سے رب بھی بیزار ہے، اس کا محبوب بھی بیزار ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے غلاظت ہیں، پلید ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
آج کے بعد مشرکین میرے گھر میں نہ آیا کریں، مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند ہے۔ گھر میں غلاظت صاف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ غلاظت کو گھر میں صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے گھر میں غلاظت کیوں برداشت کرے؟ رب نے شرک کرنے والوں پر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، وہ پابندی جاری تھی اور جاری ہے۔ کل بھی داخلہ بند تھا، آج بھی داخلہ بند۔